الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں وکأی من آیہ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ واو کا معنی اور کأین کا معنی کتنی ہی۔ وکأی من آیۃ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ یمرون، یہ گزرتے ہیں، علیہا، جن پر سے، علیہا علی اور ہا، علی پر اور ہا، یہ ضمیر جا رہی ہے آیتن کی طرف، جن نشانیوں کے اوپر سے گزرتے ہیں، جن نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ وہم، واو حالیہ ہے، حالانکہ جب کہ، ہم یہ، عنہا ان سے، کن سے، ان نشانیوں سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ کائنات میں اللہ کی طرف سے بہت سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اللہ کی توحید کا، کہ اللہ ایک ہی ہے، اور کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کا، اور کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ لیکن لوگ ان نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ترغیب دی ہے انسانوں کو ان آیات اور نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی، اور یہ نشانیاں آسمان کی شکل میں موجود ہیں، زمین کی شکل میں موجود ہیں، خود انسان کے اپنے جسم میں اللہ کی قدرت کی کئی ایک نشانیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں کئی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہوں، اور خود تمہارے جسم میں کئی نشانیاں ہیں، بس کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی کہ غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ ذرا اس آیت پہ غور کر لیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے آسمان کو بنایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، اور بغیر ستونوں کے یہ آسمان قائم ہے۔ یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو بچھا دیا گیا ہے، انسان کو اس کا کنارہ ہی نہیں ملتا۔ یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ان کو زمین میں نصب کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کا آغاز زمین کے اندر سے ہوتا ہے، اور اٹھان کہاں تک جاتی ہے، بلندی کہاں تک جاتی ہے۔ تو یہ آسمان پہ غور کرنے تو ایک نشانی، ورنہ آسمان پہ غور کرتے چلے جائیں تو آسمان میں کئی نشانیاں ہیں، ایسے زمین میں کئی نشانیاں ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت آسمانوں کو قائم کیے ہوئے ہے ستونوں کے بغیر، اور پتہ نہیں کب سے یہ آسمان قائم ہے، اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جبکہ نیچے کیا ہے، پانی، پانی کے اوپر زمین، کتنی عجیب بات ہے۔ یعنی کہ اب تک پانی کی وجہ سے زمین کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، زمین کے اوپر بلند و بالا انسان عمارتیں قائم کر رہا ہے، اور زمین سب کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ تو ان تمام نشانیوں پہ غور و فکر کریں گے تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ نظام کامیابی سے اس لیے چل رہا ہے کیونکہ خالق اور مالک ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ جب ایک ہے تو عبادت بھی ایک ہی کرنی چاہیے۔ جب آپ ان نشانیوں پہ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ جو اللہ آسمان و زمین جیسی مخلوق کو پیدا کیے ہوئے ہے،
اس کے لیے 5-6 فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے سے بڑی بات ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 106 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ، وما اور نہیں، یؤمن ایمان لاتے، اکثرهم ان میں سے زیادہ تر، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، الا مگر، واو حالیہ ہے، مگر اس حال میں ہم کہ وہ مشرکون شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں۔ آپ اس معاملے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 31 پہ غور کر لیں، 31، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، ساری امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا فَسَيَقُولُونَ، ان کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس آیت سے اور دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو، مانتے ہیں اللہ کے خالق ہونے کو، مانتے ہیں اللہ کے مالک ہونے کو، مانتے ہیں کہ اللہ ہی سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ مانتے ہیں اللہ کو خالق۔ تو یہ ہے ان کا ایمان لانا، یہ ہے ان کا اللہ پہ ایمان لانا۔ لیکن اللہ پہ ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو شریک کر لیا؟ جب وہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے، مالک اللہ ہی ہے، شفاعت کے نام پہ، وسیلے کے نام پہ، یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سیڑھی ہے، اللہ تک پہنچا دیں گے اس نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جب ان کو روکا جائے، منع کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، لیکن خالق اور مالک کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کے اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو یہ درجہ دیا ہوتا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے نام پہ بکرے ذبح کیے جائیں، اس کی عبادت کی جائے، وہ راضی ہوگا تو پھر مجھ سے رابطہ قائم کرے گا، میرے پاس شفاعت کرے گا۔ تو اگر میں نے یہ کام کیا ہوتا تو میرے علم میں ہوتا، میرے علم میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو میں نے یہ درجہ دیا ہو، جس کو میں نے یہ مقام دیا ہو، آسمان و زمین میں میرے علم کے مطابق ایسا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ پاک ہے تم لوگوں کے شرک سے۔ اس سے پتہ چلا شفاعت کے نام پہ اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدے کرنا، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنا، ان کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ وہ شرک ہے جو اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ رب نہیں ہے، ان کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رب کے قریب کر دیتے ہیں، رب تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے اور رب کے درمیان ایک سیڑھی ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو یہ شرک جو ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ کرتے تھے جو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، اور آج وہ کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور اس ایسے بھی پتہ چلا کہ اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ غلط ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے دین کو درست سمجھیں جو اکثریت میں ہیں،
اللہ یہاں پہ اکثریت کے دین کو غلط قرار دے رہا ہے. فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے زیادہ تر اللہ پہ ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا ایمان شرک سے پاک نہیں ہے. اور الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان جو شرک سے پاک نہ ہو وہ کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتا بلکہ وہ تباہی و بربادی ہے. آیت نمبر 107 107 افامنوا، حمزہ استفہام کا ہے کیا، اور فا کا معنی کیا ہے پس. امینو وہ بے خوف ہو گئے ہیں، پس کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں. فا کا ترجمہ ہم اردو کے لحاظ سے پہلے کریں گے، حمزہ کا بعد میں کریں گے. پس کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے ان کے تاتیا آئے ہم ان پہ غاشیتن ڈھانک لینے والی کوئی مصیبت، ڈھانک لینے والی کوئی مصیبت من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے. او یا تاتیا آئے ہم ان پہ الساعۃ قیامت بغتتن اچانک، وہم جبکہ وہ حالیہ ہے جبکہ ہم وہ لا یشعرون شعور نہ رکھتے ہوں، آگاہی نہ رکھتے ہوں. اللہ رب العزت یہاں پہ وارننگ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک اور رازق ماننے کے باوجود اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک جاننے کے باوجود یہ کہنے والے کہ یہ مشکل ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، کیا یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو ڈر نہیں لگتا اس بات سے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب نہ آ جائے جو ان کو اپنے احاطے میں لے لے، ڈھانک لے، جس سے بچ کر نکل نہ سکے. غاشیہ ڈھانک لینے والا. او تاتیہم الساعۃ، یا ان کے اوپر قیامت آ جائے اچانک، اس بات سے ان کو ڈر نہیں لگتا. اللہ کا عذاب قیامت سے پہلے اس سے نہیں ڈرتے یا قیامت سے نہیں ڈرتے. اللہ کا عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا، قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی. ان کو شعور ہی نہیں ہوگا، ان کو تیاری کرنے کا، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کا عذاب آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے شرک سے، کفر سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یہاں پہ علماء کرام نے ان لوگوں کے شرک کی مثالیں بھی دی ہیں. مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب اہل مکہ حج کے لیے نکلتے تھے، حج کے لیے تلبیہ پڑھتے تھے، تو وہ کیا تلبیہ پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایسے تیرے شریک موجود ہیں جن کا تو مالک ہے. یعنی کہ ایسے شریک تو نہیں ہے جو تیرے برابر کے ہوں، لیکن ایسے شریک موجود ہیں جو تیرے متحد ہیں، تو ان کا مالک ہے لیکن موجود ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے تھے کہ جو پہلے تم نے توحید کے کلمات کہے ہیں انہی پہ اکتفا کرو، یہ شرک والے کلمات نہ کہو. تو یہ ان کے شرک کی ایک مثال ہے. ایسے ہی کعبہ شریف میں انہوں نے کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ کعبہ کے دائیں بائیں 360 بت رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی معبود کے طور پہ رکھا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بھی رکھا ہوا تھا. تو یہ ان کے شرک کی واضح مثالیں ہیں. تو اللہ رب العزت اسی کفر و شرک کے بارے میں یہاں پہ وارننگ دے رہا ہے. آیت نمبر 108 108 قل تو کہہ دے، ہادہی یہ، سبیلی میرا راستہ ہے، سبیل راستہ یا میرا، تو کہہ دے یہ میرا راستہ ہے. ہادہی یہ مؤنث ہے، مذکر کیا ہوتا ہے؟ ہادہ. اس سے پتہ چلا کہ سبیل کیا ہے؟ مؤنث ہے. ویسے سبیل کا استعمال عربی میں بطور مذکر بھی ہوتا ہے، بطور مؤنث بھی ہوتا ہے، یہاں پہ بطور مؤنث ہوا ہے.
تو کہہ دے ہادی سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ادعو، میں دعوت دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں، اللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت پہ، انا، میں، ومن، اور جس نے، اتبع، پیروی کی، نہ میری، وسبحان اللہ، واؤ، اور سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما، اور نہیں ہوں، یہ ما نافیہ، انا، میں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو حکم دیا، قل، آپ کہیں، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو یہ پیغام دیں۔ کیا پیغام ہے؟ کہ ہذہ سبیلی، کہ یہی ہے میرا راستہ، میرا راستہ یہی ہے۔ کیا ہے وہ راستہ؟ کہ ادعو الی اللہ، یہ تفسیر ہے۔ میرا راستہ یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کی جائے، میں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں، یہ ہے میرا راستہ۔ اور بلاتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ داعی کا کام ہے، دعوت دینے والے انسان کا کام ہے، عالم دین کا کام ہے، لوگوں کو اپنے مسلک کی طرف نہ بلائے، لوگوں کو اپنے اپنے پیروں کی طرف نہ بلائے۔ کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے احکام اور فرامین کو ماننے کی طرف۔ اعلیٰ بصیرت، اس کا تعلق ہے ادعو سے، یعنی کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اعلیٰ بصیرت، اس حال میں کہ میں بصیرت پہ ہوں۔ بصیرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں اس دین کا جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں۔ میں لا علمی میں دعوت نہیں دے رہا، میں گمراہی پہ رہتے ہوئے دعوت نہیں دے رہا، میں بصیرت پہ رہتے ہوئے دعوت دے رہا ہوں، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اس دین کو اور اس دعوت کو جو میں دے رہا ہوں۔ تو علی بصیرت انا، اس حال میں کہ میں بصیرت پہ ہوں، ومن اتبعنی، اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی بصیرت پہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے علم لے لیں۔ بغیر علم کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا خطرناک ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر لوگوں کو اتنی بات بتائیں جتنی آپ کو معلوم ہے، اس سے زیادہ نہ بتائیں۔ ومن اتبعنی سے مراد کیا؟ جس نے میری پیروی کی، یعنی کہ جو میرے اوپر ایمان لایا، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے اور وہ بھی بصیرت پہ رہتے ہوئے بلاتا ہے۔ وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس سے؟ ان کے شرک سے، جس شرک کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، اس شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں کھل کے اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو۔ صرف توحید کی دعوت دینا، نماز پڑھنے کی دعوت دینا، حج کرنے کی دعوت دینا کافی نہیں ہے، ساتھ واضح طور پہ شرک سے بھی منع کریں۔ یہ بھی بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرنا شرک ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ قبر والوں کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ یہ مثالیں دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کچھ شرک، کوئی شرک اکبر ہوتا ہے، کوئی شرک اصغر ہے، تو غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی۔ قسم جب اٹھانی اللہ کی اٹھانی، ماں کی قسم نہیں اٹھانی، اللہ کے نبی کی قسم نہیں اٹھانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایسے ہی تعویذ ڈالنا، جبکہ اس تعویذ میں قرآن کریم وغیرہ نہ ہو تو وہ شرک ہے۔ اگر اس میں قرآن کریم ہے تو پھر شرک تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی غلط ہے۔ پھر قرآن کریم کو بھی تعویذ کے طور پہ لٹکانا کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو یہ ہے آپ کا راستہ۔ پھر آپ کا جو راستہ، اس میں دو چیزیں آئی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی طرف دعوت دینا، نمبر دو، یہ اعلان کرنا کہ میں شرک
نشر کرنے والا نہیں ہوں، اور اللہ کی طرف دعوت دینا بصیرت پہ رہتے ہوئے۔ آیت نمبر 109 وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں رسول بنایا، ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے نہیں رسول بنائے، من قبلی کا تجھ سے پہلے، قبل کا میں نے پہلے کا تجھ، اور ہم نے نہیں رسول بنائے تجھ سے پہلے، الا رجالا، مگر ایسے آدمی، رجال جمع کس کی؟ رجل کی، ایسے آدمی، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ نوحی صفت ہے کس کی؟ رجال کی، ہم وحی کرتے تھے الیہم جن کی طرف، من اہل القریٰ، جو اہل قریٰ میں سے تھے، جو بستی والوں میں سے تھے۔ القریٰ جمع ہے قریۃ، ان کی قریہ بستی شہر۔ افلم، پس کیا نہیں، فا کے معنی پس، حمزہ کے معنی کیا، لم نہیں، پس کیا نہیں، یسیرو یہ چلے، فی الارض اس زمین میں، فینظرو تو یہ دیکھیں، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولدار الاخرہ، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، یقیناً بے شک، اور یقیناً دار الاخرہ آخرت والا گھر، دار کا معنی گھر، خیر بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، للذین دو الفاظ ہیں، لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں کرتے، پس کیا تم سمتے نہیں ہو، فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا، لا نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، تم سمتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک تو یہ وعدے کیا کہ جو بھی رسول آئے ہیں وہ مرد تھے، یعنی کہ کوئی بھی عورت رسول نہیں آئی۔ نمبر 2، اس ایسے پتہ چلا جو بھی رسول آئے وہ مرد تھے، یعنی کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، جتنے بھی رسول آئے سب کے سب انسان تھے۔ اچھا، وہ تھے تو بشر، تھے تو مرد، کھانے پینے کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح تھے، ان کے کھانے کے محتاج تھے، پانی پینے کے محتاج تھے، اور واش روم میں جانے کے محتاج تھے، لیکن شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے نوحی الیہم، یہ فرق ہے کہ ان کو اللہ نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا اپنی وحی کے لیے، نبوت و رسالت کے لیے، اپنا کلام نازل کرنے کے لیے، اس لحاظ سے باقی انسان ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ، جو اہل قریٰ میں سے تھے، بستی والوں میں سے تھے، شہر والوں میں سے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، پس کیا یہ نہیں چلے زمین میں کہ یہ دیکھے کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے، یعنی کہ ہمارا جو سابقہ سلسلہ ہے وہ ہم نے بتا دیا، تو محمد جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو ان کے اوپر یہ اعتراض کیوں کہ اگر آپ نبی ہوتے تو بازاروں میں چلنے پھرنے والے نہ ہوتے، اگر آپ نبی ہوتے تو ہماری طرح کھانے پینے والے نہ ہوتے، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ فرشتہ ہوتے۔ یہ سارے وہ اعتراضات تھے جو کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ماضی میں بھی جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، انسان تھے، یعنی کہ کھانے پینے کے محتاج تھے، مارکیٹ میں وہ جاتے تھے، کاروبار وہ کرتے تھے، من اہل القریٰ، انہی بستیوں والوں میں سے تھے، کوئی فرشتے وغیرہ نہیں تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو جو پہلے لوگ تھے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو نبی ماننے سے عام طور پہ انکار کیا، پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ان کا برا انجام ہوا۔ یہ لوگ تجارت کے نام پہ مکہ سے نکل کے کبھی شام جاتے ہیں، کبھی یمن جاتے ہیں، کیا راستے میں ان لوگوں نے ان لوگوں کی بستیاں نہیں دیکھی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، جھٹلایا، تو ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آیا؟ یقیناً یہ دیکھتے ہیں تو پھر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟
تو پس کیا یہ چلے نہیں زمین میں کہ دیکھیے کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کیسے ان کو ہلاک کیا گیا رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ قوم سمود، جن کے گھر آج بھی موجود ہیں، پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، آج بھی موجود ہیں، دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ قوم لوط، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اللہ نے کہا آخرت والا گھر یعنی کہ جنت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی کہ جو اللہ والے تھے، جو رسولوں پہ ایمان لائے، ان کا ساتھ دیا۔ دنیا میں چاہے ان کے پاس اتنی عزت نہیں تھی، مقام و مرتبہ نہیں تھا، بادشاہت نہیں تھی، لیکن ان کے لیے اخروی گھر بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم ایمان لے آؤ؟ یہ ساری باتوں پہ اگر غور کرو کہ جو بھی رسول آئے وہ انسان تھے، اور محمد بھی انسان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، ان پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ جنہوں نے ماضی میں رسولوں کو جھٹلایا ان کا برا انجام ہوا۔ ان تمام باتوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد تمہیں سمجھنا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے۔ آیت نمبر 110 110، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب استیأسا اچھی طرح مایوس ہو گئے، بالکل مایوس ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل کس کا معنی ہے، اچھی طرح کس کا معنی ہے؟ دیکھیں استیأسا یہ یا سے ہے، یا حمزہ سین، اس کے اوپر سین ایک اور داخل ہوئی ہے۔ یہ سین کبھی معنی دیتی ہے طلب کا، مانگنے کا، چاہنے کا، اور اگر یہ والے معنی نہ ہو تو پھر مبالغے کا معنی ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک اذا جب استیأسا بالکل مایوس ہو گئے یا اچھی طرح مایوس ہو گئے، الرسل رسول، وظنوا اور انہوں نے گمان کر لیا، انہم کہ بے شک وہ، قد کذبوا تحقیق انہیں ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ تو جاءہم، یہ جاء جواب اذا کا، تو تب کیا ہوا؟ آیا ہم ان پہ، آئی ان پہ نصرنا ہماری مدد، آئی ان کے پاس ہماری مدد، نصر مدد نہ ہماری، فنجیا فاکمنا پس نجیا نجات دی گئی، من نشاء ان کو جن کو ہم چاہتے تھے، ولا اور نہیں، یردو لٹایا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، باسنا ہمارا عذاب، باس عذاب نہ ہمارا، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، مجرم لوگوں سے۔ آیت نمبر 109 کے شروع میں اللہ نے کیا بتایا تھا؟ ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اچھا، وہ وحی کرتے تھے تو وہ تبلیغ کرتے رہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ، تو حتیٰ کا تعلق سمجھے کس عبارت سے ہے؟ جی ہاں، وما ارسلنا سے، یہاں تک کہ اذا جب رسول بالکل مایوس ہو گئے، بڑی ہم نے تبلیغ کر لی ہے، بڑا سمجھایا ہے، صبح و شام ہم نے سمجھایا، بار بار سمجھایا، طرح طرح کے اسالیب اور انداز اختیار کیے، لیکن یہ لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو رسول مایوس ہو گئے۔ وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، کنہوں نے؟ تو اس میں آپ کے سامنے میں دو قول رکھوں گا، دو تفسیریں رکھوں گا۔ کتنی تفسیریں؟ دو۔ پہلی تفسیر، وظنوا گمان کر لیا مسلمانوں نے، کنہوں نے؟ یعنی کہ رسولوں کو ماننے والوں نے، وظنوا انہوں نے گمان کر لیا، انہم کہ بے شک وہ کیا، وہ جو رسول ہیں وہ کیا ہے؟ یہ جو مسلمان تھے انہوں نے گمان کر لیا، انہم کہ بے شک یہ جو رسول ہیں، قد کذبوا تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، ان سے کیا کہا گیا ہے؟ جھوٹ کہا گیا ہے۔ یہ بھی سمجھاتے ہیں، یہ عبارت اتنی آسان نہیں ہے، یہاں پہ کافی اختلاف ہے، یہاں پہ کافی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔
تو ایک تفسیر فی الحال میں کر رہا ہوں کہ وظنوا گمان کر لیا کنہوں نے؟ مسلمانوں نے، رسولوں کو ماننے والوں نے، انہم کے جو رسول ہیں قد کذبوا تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جھوٹ کہنے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے تو ہماری مدد آئے گی. تو اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی. تو یہ گمان کیا کنہوں نے؟ ایمان لانے والوں نے. اور گمان سے مراد اعلیٰ درجے کا گمان نہیں ہے، برا خیال ذہن میں آنا، وسوسہ آنا اور نکل جانا. کبھی کبھی میرے اور آپ کے ذہن میں بھی اللہ معاف فرمائے برا وسوسہ آ جاتا ہے. جب میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اللہ بس ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے. تو اس قسم کا وسوسہ ان کے ذہنوں میں آیا. اچھا، وسوسہ کیا آیا؟ کہ یہ جو ہمارے رسول ہیں ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان سے جھوٹ کہا ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں وسوسہ یہ آیا کہ خود یہ جو ہیں یہ لوگ، ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، ان کے نبیوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، نبیوں نے جھوٹ بولا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آتے ہیں، یہ تو ایک تفسیر تھی تقریباً. دوسری تفسیر وظنوا، اور ان کافروں نے گمان کیا، رسول جن کی طرف آئے تھے، وظنوا انہوں نے گمان کیا کہ انہم کہ بے شک یہ جو رسول ہیں قد کذبوا ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. یا ان کافروں نے گمان کیا کہ بے شک یہ جو کافر ہیں ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، ہم سے جھوٹ بولا گیا ان کے. تو یہ دو تفسیریں ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. جو تفسیر، جس تفسیر کا تعلق ہے کافروں سے، اس کے اوپر تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا آپ میں سے کسی کو. یعنی کہ یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے اور کافروں نے بھی گمان کر لیا کہ انہم یہ جو رسول ہیں قد کذبوا ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، یا کافروں نے گمان کر لیا کہ خود ان کافروں سے ان رسولوں نے جھوٹ بولا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جاءہم نصر، تب ہماری مدد آئی. جب رسول مایوس ہو گیا ان کے ایمان لانے سے، دھیان سے، رسول اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، دھیان سے، رسول مایوس ہو گئے ان کافروں کے ایمان لانے سے. وظنوا، اور ان کافروں نے گمان کر لیا، بلکہ کیا آپ کافروں کی باری آپ کہیں گے یقین کر لیا، کیونکہ ظنہ کا معنی گمان کرنے کا بھی ہوتا ہے، ظنہ کا معنی یقین کرنے کا بھی ہوتا ہے. تو جب کافروں کی باری آئے گی تو آپ کہیں گے ظنہ سے معنی کیا؟ یقین کر لیا. ان کافروں نے یقین کر لیا کہ انہم کہ بے شک یہ جو رسول ہیں قد کذبوا تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. تب کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، تب ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ثابت ہوا نا. تاخیر ہوئی لیکن اللہ کی مدد آئی، اپنے وقت پہ آئی. اور پھر آتے ہیں اس تفسیر کی طرف جس کا تعلق ہے مسلمانوں سے. یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے کافروں کے ایمان لانے سے، وظنوا، اور مومنوں نے گمان کیا، یعنی کہ ان کے ذہنوں میں وسوسہ آیا، خیال آیا کہ انہم کہ بے شک یہ جو رسول ہیں قد کذبوا ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. یا مسلمانوں نے گمان کیا کہ انہم کہ بے شک وہ جو خود ہیں قد کذبوا ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، ان کے نبیوں نے جھوٹ بولا ہے. تو جاءہم نصرنا، تب ہماری ان کے پاس مدد آئی. یہ جو آخری تفسیر میں نے کی ہے اس کی تائید ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے. جی ہاں، 2:14. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ.
الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے جن پہ مشکلات آ رہی تھیں، آزمائشیں آ رہی تھیں، ٹینشنیں تھیں، تکلیفیں تھیں شروع اسلام میں. اللہ نے کہا کیا تم نے گمان کیا ہے، خیال کیا ہے کہ تم جنت میں اتنی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، جب کہ تمہاری وہ حالت نہیں ہوئی جو حالت ان لوگوں کی ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. ان پہ تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، وزلزلوا، حتیٰ کہ ان کو ہلا دیا گیا، ہل کے رہ گئے. اتنی تکلیفیں، اتنی ازمائشیں، اتنی مصیبتیں کہ وہ بیچارے ہل کے رہ گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگا اور ایمان لانے والے بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. تو اس آیت کی روشنی میں کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ ظنوا سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے، رسول بھی ہیں. لیکن ذہنوں میں کیا ہے؟ وسوسہ، خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا. تو بہرحال اللہ کی مدد آئی. فنجی من نشاء، تو نجات اس کو دی گئی جس کو ہم نجات دینا چاہتے تھے. یعنی کہ باقی سب کو کیا کیا گیا؟ ہلاک کیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. تو اس آیت میں وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے تھے، اور اس میں تسلی ہے کن کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے، کہ اللہ کی مدد آئے گی جیسے پہلے بھی آئی تھی، تم نے مایوس نہیں ہونا. ولا يرد باسنا، لیکن ایک بات یاد رہے، خصوصاً وہ یاد رکھیں جو اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے والی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہمارا عذاب جب آئے گا پھر ٹلے گا نہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ لاؤ جو عذاب لانا ہے لاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو بتا دیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا پھر ٹلنے والا نہیں ہوگا. آیت نمبر 111 111 لقد کان، البتہ تحقیق، کان ہے، فی قصصہم، ان کے بیان میں، عبرتن، ایک عظیم عبرت، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. الباب لب ان کی جمع ہے عقل، عقلیں، اولی والے، لام کے لیے، لی اولی لام الگ ہے، اولی الگ ہے، الباب الگ ہے. تو عقل والوں کے لیے، ما کانا، نہیں ہے، کانا، ما نہیں، کانا ہے، نہیں ہے یہ. کانا میں ہوا ضمیر ہے نا، اس سے مراد کیا؟ قرآن. نہیں ہے یہ حدیث ایسی بات، یفترا، جس کو گڑھ لیا جاتا ہو، ولیکن، اور لیکن، تصدیق، یہ تصدیق کا کہ کاف کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کانا ہے مقدر. کیا ہے؟ کانا. ولیکن کانا، لیکن یہ ہے تصدیق الذی، تصدیق، یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق ہے اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے. بین یدیہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. وہ تفصیل، اور یہ تفصیل ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور عظیم رحمت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں بتایا کہ ان کے بیان میں، ان کے واقعے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. کن کے واقعے میں؟ رسولوں کے واقعات میں، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں، ان کے بھائیوں کے واقعے میں. ان کے واقعے میں، ان کے بیان میں عبرت ہے، لیکن عبرت حاصل کون کرتے ہیں؟ عقل والے. بڑی عبرتیں ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی عبرت حاصل کرو. مثال کے طور پہ آپ اس چیز کو لے لیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے ہیں اور وہاں پہ بھی جیل والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. جیل میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے کی اور شرک سے روکنے کی کتنی اہمیت ہے. اور عبرت حاصل کریں کہ یوسف علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ جیل میں بے شک ڈال دے
گناہ سے بچا لے، اور ہم چھوٹی سی دھمکی پہ، ترغیب پہ گناہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وارننگ یوسف علیہ السلام کو بھی ملی تھی، لیکن وہ کیا کہنے کہ یا اللہ جو گناہ یہ چاہتی ہیں اس گناہ سے مجھے بچا لے، چاہے مجھے جیل میں بھیج دے۔ تو گناہ سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ بھی آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف کر دینا، اس میں میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا بھی معاف کر دینا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اس واقعے میں کوئی ایک عبرت نہیں ہے، عبرتیں ہی عبرتیں ہیں۔ تو فرمایا، اور ایسے ہی دیگر انبیاء کرام کے واقعات میں فرمایا ما کان حدیث یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ لیا جاتا ہو۔ قرآن میں سورہ یوسف نازل ہو گئی، یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ اس واقعے کو غور کرنے کے بعد تو مان لیں کہ اس چیز کو، اس واقعے کو اپنی طرف سے گھڑنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن حدیث کا میں بات، قرآن بات ہے نا، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، تو یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ لیا جاتا ہو، لیکن یہ قرآن تو تصدیق ہے پہلی کتب کی بھی۔ قرآن کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی کتابیں بھی اصل میں اللہ کی طرف سے تھیں۔ قرآن تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ توراۃ و انجیل اللہ کی طرف سے تھی، اور قرآن اس لحاظ سے بھی تصدیق ہے پہلی کتابوں کی کہ پہلی کتابوں نے مثال کے طور پہ بتایا کہ آخری نبی آئے گا، فلاں علاقے میں آئے گا، کھجوروں والی زمین میں آئے گا، اس کی یہ علامات ہوں گی، اور واقعی اس نبی کی وہی علامات ہیں۔ تو قرآن کے ذریعے پتہ چل گیا کہ توراۃ و انجیل واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے تو جو نشانیاں وہاں پہ آئی تھیں وہ ادھر پوری ہو گئی۔ وتفصیل کل شیء، اور قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تفصیل، وضاحت ہر چیز کی۔ تو قرآن کریم میں پھر کہاں آیا جی موبائل بنانے کا طریقہ؟ تو مراد یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے دین کے معاملے میں، دینی معاملے میں قرآن آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن موبائل بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا، ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ ہمارے جو یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے پروفیسر ہیں یہ مبالغہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن نے جناب والا ہر چیز بتا دی ہے۔ بھائی قرآن سے سائنسی امور میں بھی رہنمائی ملتی ہے بعض امور میں، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز بتائے۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، یعنی کہ گمراہی سے بچا کے حق کی طرف لانے والا ہے۔ ورحمتن، اور قرآن بہت بڑی رحمت ہے۔ رحمت کیسے نہ ہو کہ اس کے ذریعے انسان جہنم سے بچتا ہے، جنت میں جاتا ہے، اللہ کو پاتا ہے، اللہ کے ناموں تک پہنچتا ہے، اللہ کی صفات تک پہنچتا ہے۔ لیکن لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ ایمان لانے والے ہی ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن آیا سب کی رہنمائی کے لیے ہے، لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، یہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، لیکن وہ اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تھی سورہ یوسف۔ یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ رعد کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دے، اس کو ہمارے لیے رحمت بنائے، اور اس سے بار بار رہنمائی لینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔